مجھے شیخ کے دوست نے بھیگے ہوئے کپڑوں میں دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی میں حال میں داخل ہوا اور اب اس شیخ کی نظر مجھ پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا اور پھر مسکراتے ہوئے شیخ فہد سے بولا تمہارے محل کا یہ نوجوان بہت خوبصورت ہے۔ شیخ فہد نے میری طرف دیکھا۔ ایک دن شیخ نے خود مجھے اس کے آگے کہانی عربی شیخ کا نوکر، میرا نام ایان تھا، عمر صرف 22 سال، اور قسمت مجھے دبئی کے ایک شاہانہ محل تک لے آئی جہاں میری ذمہ داری ایک با اثر عرب شیخ کی ذاتی خدمت کرنا تھی۔ محل میں درجنوں ملازم تھے، مگر نہ جانے کیوں شیخ فہد ہر اہم کام کے لیے میرا ہی نام لیتا تھا۔ شروع میں اسے محض اعتماد سمجھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کی خاموش نظریں میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کرنے لگیں۔ جب بھی میں اس کے لیے عربی قہوہ تیار کر کے میز پر رکھتا، وہ چند لمحے میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتا اور میری نظریں بے اختیار جھک جاتی۔ ایک شام سورج غروب ہو رہا تھا، محل کی کھڑکیوں سے سنہری روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں باغ میں سفید گلابوں کو پانی دے رہا تھا کہ شیخ فہد آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، ایان، تمہارے آنے کے بعد اس محل کی خاموشی بھی بدل گئی ہے۔ میں ہلکا سا مسکرایا مگر بول نہ سکا۔ اس رات محل میں ایک شاہانہ دعوت تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ شیخ نے تمام مہمانوں کے درمیان بھی کئی بار مجھے ہی آواز دی۔ دوسرے ملازم ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ بھی اس بدلتے ہوئے تعلق کو محسوس کرنے لگے ہوں۔ رات گئے جب مہمان رخصت ہو گئے تو میں برآمدے میں کھڑا ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہا تھا۔ شیخ میرے پاس آیا، میرے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور بولا، کبھی کبھی انسان اپنے دل کی بات خود سے بھی چھپاتا رہتا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو وہاں غرور نہیں بلکہ تنہائی تھی، ایک تنہائی جو شاید برسوں سے کسی اپنے کی منتظر تھی۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ محل کی لمبی راہداری میں چلنے لگا جہاں صرف ہماری قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اس نے رک کر کہا، ایان، مجھے نہیں معلوم یہ احساس کب پیدا ہوا، لیکن تمہاری مسکراہٹ میرے دن کی سب سے خوبصورت چیز بن گئی ہے۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، صرف اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ میری اپنی دنیا بھی آہستہ آہستہ بدل رہی ہے۔ اسی لمحے دور سے ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ کسی نامعلوم شخص نے محل کے دروازے پر آ کر شیخ سے فوری ملاقات کی درخواست کی ہے۔ شیخ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے میری طرف ایک گہری نظر ڈالی اور دھیمی آواز میں کہا، ایان، اگر آج رات میرا سب سے بڑا راز کھل گیا نا تو شاید ہماری زندگی پہلی جیسی نہ رہے۔ اور میں حیرت، بے چینی اور ان کہے جذبات کے ساتھ اس کے پیچھے محل کے مرکزی ہال کی طرف بڑھ گیا جہاں ہماری کہانی نے ایک ایسا موڑ لینا تھا جس کا اندازہ ہم دونوں کو بھی نہیں تھا۔ محل کے مرکزی ہال تک پہنچتے پہنچتے ہمارے دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ شیخ فہد نے دروازہ کھولا، چند لمحے باہر موجود شخص سے بات کی، پھر اسے واپس بھیج دیا۔ جب وہ پلٹ کر آیا تو اس کے چہرے پر پہلی والی سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی تکن اور اداسی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور دھیمی لہجے میں کہا، ایان، کبھی کبھی دولت، شہرت اور طاقت بھی انسان کو وہ سکون نہیں دے سکتی جو ہے ایک مخلص انسان کی موجودگی دیتی ہے۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ محل کی بالکونی میں آ کھڑا ہوا جہاں نیچے شہر کی روشنیاں ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چند لمحوں تک ہم دونوں خاموش رہے۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے میرے لیے عربی قہوہ خود اپنے ہاتھ سے ڈالا اور کپ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ ہلکے سے ہنس پڑا۔ آج پہلی بار میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس ایک جملے نے میرے دل میں ایسی ہلچل مچا دی کہ میں نظریں جھکا کر صرف مسکرا سکا۔ اس رات ہماری باتیں کام سے نکل کر خوابوں تک پہنچ گئی۔ اس نے اپنے بچپن کی تنہائی سنائی اور میں نے اپنے گاؤں کی سادہ زندگی کا ذکر کیا۔ وہ میری ہر بات اس طرح سنتا جیسے دنیا کی سب سے قیمتی کہانی ہو۔ جب بھی میں ہنستا اس کے چہرے پر اطمینان آ جاتا اور جب میں خاموش ہوتا تو وہ بے اختیار پوچھ لیتا، کیا بات ہے ایان؟ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی میری خاموشی بھی سمجھنے لگا ہے۔ اگلے چند دنوں میں ہماری قربت اور بڑھ گئی۔ صبح کی پہلی چائے ہم ساتھ پیتے، شام کو محل کے باغ میں گلابوں کے درمیان لمبی چہل قدمی کرتے اور رات کے وقت بالکونی سے چاند کو دیکھتے ہوئے زندگی کی باتیں کرتے۔
محل کے دوسرے ملازم اب ہماری دوستی کو حیرت سے دیکھنے لگے تھے، مگر شیخ فہد کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک شام اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اگر قسمت انسان کو دوبارہ ملانے کا فیصلہ کر لے تو شاید دنیا کی کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز میں ایسی نرمی تھی کہ میرے دل میں بھی ایک انجان سی امید جاگ اٹھی۔ مگر اسی لمحے محل کے دروازے پر ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے اترنے والا شخص کو دیکھتی ہی شیخ فہد کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں کہا، ایان، ماضی واپس آ گیا ہے اور شاید اب ہمیں اپنے جذبات سے زیادہ اپنے حوصلے کی حفاظت کرنی ہوگی۔ سیاہ گاڑی سے اترنے والا شخص شیخ فہد کا پرانا کاروباری ساتھی تھا، مگر اس کی آمد نے محل کی فضا بدل دی۔ میں نے پہلی بار شیخ فہد کی آنکھوں میں بے چینی دیکھی۔ اس نے آہستہ سے میری طرف دیکھا، جیسے خاموشی سے یہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ شاید یہی خاموش جواب اسے چاہیے تھا۔ رات گہری ہوتی گئی، مہمان اپنے کمرے میں چلے گئے، مگر شیخ فہد محل کی چھت پر تنہا کھڑا شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں قہوے کا کپ لے کر اس کے پاس پہنچا۔ اس نے کپ لینے کے بجائے میرے ہاتھ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، تم جانتے ہو ایان، اس محل میں ہزاروں قیمتی چیزیں ہیں، مگر کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کی قیمت کسی خزانے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش رہا، لیکن میرے دل میں عجیب سی گرمی اترنے لگی۔ ہم دونوں دیر تک خاموش کھڑے رہے، صرف ٹھنڈی ہوا اور دور سے آنے والی اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، جب تم قریب ہوتے ہو تو مجھے برسوں بعد سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں ایسی بناوٹ تھی، صرف سچائی تھی۔ میری نظریں بے اختیار جھک گئی اور میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، مجھے بھی اس محل میں اجنبیت کم محسوس ہونے لگی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگلے دن اس نے اپنے تمام مصروف پروگرام منسوخ کر دیے اور مجھے ساتھ لے جا کر محل کے پچھلے باغ میں چلا گیا، جہاں کھجوروں کے درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی جھیل تھی۔ ہم دیر تک وہاں بیٹھے زندگی، خوابوں اور مستقبل کی باتیں کرتے رہے۔ پہلی بار مجھے لگا کہ ہمارے درمیان صرف مالک اور ملازم کا رشتہ نہیں رہا، بلکہ ایک گہرا اعتماد جنم لے چکا ہے۔ مگر محل کی دیواروں کی بھی کان تھے۔ دور کھڑا ایک پرانا ملازم ہماری ہر بات خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حسد صاف جھلک رہا تھا، اور اسی لمحے اس نے اپنے فون پر کسی کو صرف ایک جملہ کہا، جو راز چھپا ہوا تھا وہ اب زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ مجھے اس کی گفتگو کا علم نہیں تھا، مگر قسمت ہماری آزمائش کے لیے ایک نیا باب کھول چکی تھی۔ چند دن بعد شیخ فہد نے اپنے چند قریبی دوستوں کو محل میں عشیے پر دعوت کیا۔ میں حسب معمول مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھا۔ اسی دوران میں اپنے کمرے سے تیار ہو کر آیا۔ ابھی نہا کر نکلا تھا، بال ہلکے سے بھیگے ہوئے تھے اور سفید لباس پہنے ہوئے تھا، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے شیخ کے دوست نے بھیگے ہوئے کپڑوں میں دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی میں ہال میں داخل ہوا اور اب اس شیخ کی نظر مجھ پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا اور پھر مسکراتے ہوئے شیخ فہد سے بولا، تمہارے محل کا یہ نوجوان بہت خوبصورت ہے۔ شیخ فہد نے میری طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی بے چینی اتر آئی۔ پوری شام اس کا دوست بار بار کسی نہ کسی بہانے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں احترام سے اپنا کام کرتا رہا۔ جب تمام مہمان رخصت ہو گئے تو شیخ فہد خاموشی سے باغ میں جا بیٹھا۔ میں اس کے لیے قہوہ لے کر گیا تو اس نے آہستہ سے کہا، ایان، کچھ لوگوں کی نظریں مجھے پسند نہیں آئی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپی فکر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم میری ذمہ داری ہو اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں غلط نظر سے دیکھے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں اس کے لیے احترام اور اعتماد پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ ہمارے درمیان صرف ایک مالک اور ملازم کا رشتہ باقی نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا خاموش تعلق بن چکا تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے آسمان پر چمکتے چاند کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید قسمت نے ہمیں ایک دوسرے کی زندگی میں کسی خاص مقصد کے لیے ملایا ہے۔ مگر آنے والے دن اس تعلق کا سب سے بڑا امتحان لینے والے تھے۔ اسی رات جب تمام مہمان رخصت ہو گئے تو محل ایک بار پھر خاموشی میں ڈوب گیا۔
شیخ فہد نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، زندگی میں کچھ لوگ قسمت سے ملتے ہیں مگر دل انہیں اپنی دعا سمجھ لیتا ہے۔ میں نے احترام سے سر جھکا دیا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس شاہانہ محل میں مجھے صرف روزگار ہی نہیں بلکہ عزت، اعتماد اور ایک ایسا تعلق بھی ملا ہے جس کی بنیاد خلوص اور احترام پر بھی تھی۔ اس رات چاند کی روشنی پورے محل میں پھیلی ہوئی تھی اور یوں ہماری کہانی ایک خوبصورت یاد بن کر ہمیشہ کے لیے دل میں بس گئی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔